جی ناظرین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول کی بہت سی جہتیں ہیں کہ اپنے اوپر اپنی کسی عادت پہ کنٹرول کرنا۔ ایک جہت یہ ہے کہ آیا آپ پہ کسی کا کنٹرول ہے یا آپ کو کوئی ریموٹ کنٹرول تو نہیں چلا رہا۔ زندگی میں ہر شخص کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، والدین نے میری صحیح تربیت نہیں کی، میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، دوست اچھے نہیں ملے، ٹیچرز اچھے نہیں ملے، یا ماحول سازگار نہیں ہے، اس لیے میں شاید کامیاب نہیں ہوں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ آیا آپ کی کامیابی میں آپ کا زیادہ رول ہے یا دوسرے لوگوں کا زیادہ رول ہے۔ تو مین اور اینیمل میں یہی فرق ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے انہیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اور ان کو سیلف ڈیولپمنٹ کا اختیار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے اینیمل میں ایسا نہیں ہے۔ تو بینگ اے سوشل اینیمل، انسان نے اپنے آپ کو اتنا بڑھایا، اتنی ترقی کی، اسی لیے جو کہا جاتا ہے، مذہب بھی کہتا ہے کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ مینز وائس جیرنٹ، وائس رائے، اور یو کین سے سیکنڈ ٹو گاڈ۔ اور بعض تو تصوف والے اور بہت سے مفکرین تو یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ انسان اتنا ارتقا کرے گا اور ترقی کرتے کرتے بس یہ جا کے خدا کے ساتھ ہی جا کے مل جائے گا۔ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ خدا بن جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی سوچ یہی ہے۔ بلکہ بہت سے جو فلاسفیز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ود ان مین دیر از گاڈ، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی مذہب بھی کہتا ہے کہ خدا نے اپنی روح پھونک دی انسان کے اندر جب اسے پیدا کیا۔ تو اس لحاظ سے اس وقت جو بہت بڑی اینٹیٹی یونیورس میں ہے انسان کا، جو جس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس، یعنی وہ برین کہ جو آپ شعور پیدا کرتا ہے، آپ کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، اس کو ڈیولپ ہونے میں 14 ارب سال لگے ہیں۔ یعنی جب سے بگ بینگ شروع ہوا، اس کے بعد سے یہ کائنات وجود میں آئی، کائنات وجود میں آنے کے بعد پھر ہمارا نظام شمسی بنا، اور اس کے بعد جو یہ زمین اور چاند وجود میں آئے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے لائف ظہور پذیر ہوئی دنیا میں۔ تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری قسمت ایسی ہے، قسمت خراب ہے، لیکن اصل میں تو اب یہی جو فارمولہ چلتا ہے کہ 50% یو آر جینیٹکس اینڈ 50% یو آر انوائرمنٹ، کہ 50% تو آپ کو جو ہے انوائرمنٹ آپ کے اثر انداز ہوتا ہے، حالات اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ قسمت خراب ہے خدا نخواستہ، تو یہ ایک عذر ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں جو وہ پلیئر پرنسپل ہے کہ انسان جو ہے خوشی کی طرف جاتا ہے اور پین سے بچتا ہے، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اصل میں اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے۔ ڈرائیونگ سیٹ میں آپ خود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک برش ہے، یہ کائنات ایک بہت بڑا کینوس ہے، آپ اس برش سے اس کے اوپر اپنی ڈیسٹنی لکھ سکتے ہیں۔ تو گویا اپنی تقدیر کے آپ خود مالک ہیں، اپنی گاڑی آپ نے خود چلانی ہے۔ لہٰذا یہ عذر تراشنا کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، فلاں ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ٹیک دا رسپانسبلٹی۔ آج کل سائیکالوجی یہ کہتی ہے ہر شخص جو ہے اپنی رسپانسبلٹی محسوس کرے، اور یہ دوسروں پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے یہ کہ فرسٹ آف آل یو آر دا رسپانسبل، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بعد میں آئے گی۔ اب میں سائیکالوجی میں ایڈکشن میں کام کر رہا ہوں، ایڈکشن کے مریض وہ بیچارے ہوش میں نہیں ہوتے، نشے میں ہوتے ہیں، کئی مہینے ان میں انسائٹ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں آج کل یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے مریض کو ایمپاور کرنا ہے۔ آپ ان کو مشورہ تو دے سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، یہ بری ہے، لیکن آخری فیصلہ اس نے خود کرنا ہے اور قدم بھی اس نے خود اٹھانا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یو ایمپاور دیم۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمپاور ایوری باڈی۔ استاد کا بھی کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا، آپ نے خود پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین ہمسیلف از رسپانسیبل فار ہز ڈیسٹنی۔ اب کنٹرول کا آپ دیکھ لیں کہ اب کنٹرول میں ہی دیکھیں گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب کھانا میرے سامنے آئے تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، اور پھر وہ جب کنٹرول نہیں کر سکتے تو موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اوپر کنٹرول کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جی صبح آنکھ کھلتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں یار چلو 5 منٹ اور لیٹا رہوں، لیکن جب پھر دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو اور مجھے کنٹرول حاصل نہیں ہے۔
اس پہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، کہ زندگی کا گھوڑا یا زندگی کی سواری چل رہی ہے، دیکھیں کہاں جا کے رکے گی. نہ ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں، کہ نہ تو ہاتھ سے باغیں پکڑی ہوئی ہیں اور نہ پاؤں رکاب میں ہے. تو یہ زندگی کا گھوڑا جو ایسے چلا جا رہا ہے اور یہ ایسا مطلب اپنی مرضی سے چلا جا رہا ہے. تھوڑا بہت آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائیو کرتے ہوئے ہلا دیتے ہیں. اب دیکھیں جو ایگو اور سپر ایگو کا تصور ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جو انسان جو ہے نا، یہ انسان کا جو کانشیس مائنڈ ہے دس از لائک یہ سوار کی طرح ہے، اور جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ گھوڑے کی طرح ہے، موز اور گھوڑے کی طرح ہے. اس کو آپ نے چلانا ہے. اس کے بچپن سے لے کے اب تک اس کی جو پلاننگ ٹریننگ اس میں ہوئی ہے، اس کے اندر جو سپریشنز ہیں، اس کے اندر ریپریشن ہے، جتنا میٹیریل موجود ہے، چاہے چائلڈ ابیوز ہے یا کچھ اور جو بھی ہے، تو وہ آپ کی زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ کانشیسلی ان چیزوں کو، زندگی کے مسائل کو حل کر کے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جب اگر اس کو چلاتے ہیں تو پھر واقعی آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو واقعی آپ ڈرائیور ہیں اور زندگی کی گاڑی کا پہیہ آپ خود چلا رہے ہیں، اور یہ عذر تلاش کرنے کی بجائے کہ معلوم نہیں میری قسمت خراب ہے، یا معلوم نہیں مجھے لوگ اچھے نہیں ملے، یا ماحول اچھا نہیں ملا، لہٰذا اپنے آپ کو رسپانسیبل بنائیں، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں اور آگے چلیں. اس پہ اگر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسٹیفن کوی نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی، اور وہ تھا کہ 7 ہیبٹس آف دا موسٹ افیکٹو پیپل. اس کے اندر جو مینلی جو 7 ہیبٹس اس نے بتائی ہیں وہ میں شارٹلی بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر ان ہیبٹس کو آپ ان پہ اگر ماسٹری حاصل کر لیں تو یقیناً آپ اپنی لائف پہ کنٹرول کر سکیں گے، اور جو سکسیس آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان پہ عمل درآمد کر کے واقعی آپ کر لیں گے. مثلاً وہ شروع ایسے کرتے ہیں کہ بی پرو ایکٹیو بنیں، آگے بڑھ کے خود اپنی ذمہ داری محسوس کر کے کام کریں، پہل کریں. سلام کرنے میں بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ پہل کریں، انیشیٹو لیں، اور جیسے کہتا ہے کہ آگے بڑھ کے جام خود اٹھا لیں بجائے کہ آپ کسی کا انتظار کرتے تھے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بگن ود این اینڈ ان مائنڈ. جو بھی آپ کام شروع کریں، کوئی پروجیکٹ شروع کریں، تو آپ اس کا دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور آپ کا آؤٹ کم کیا آپ چاہتے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں، کیسا رزلٹ آنا چاہیے. تو اینڈ رزلٹ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہونا چاہیے. تیسرا ہے کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ، پریارٹی. کیا چیز اہم ہے اس کو پہلے کریں، جو غیر اہم ہے اس کو بعد میں کریں. بلکہ انہوں نے ایک جو کوارڈرنٹ بنایا ہے ٹائم مینجمنٹ کا. آج کل ٹائم مینجمنٹ کو بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے سیلف مینجمنٹ، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو آرگنائز کر لیتے ہیں، تو آپ ٹائم کو بھی آرگنائز کر لیتے ہیں. مثلا یہ ایک پروکراسٹینیشن ایک ٹائم مینجمنٹ میں ایک مسئلہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں. تو پروکراسٹینیشن میں کیا آتا ہے کہ لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی وسائل نہیں ہیں. تو وہ ڈیلے کرتے کرتے چیزیں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں. تو وہ بھی اس کا بھی حل اسی میں موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپاور کریں. پروکراسٹینیشن کا حل بتاتے ہیں جو اس کے ٹرینرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یا دوسرے جب اٹھیں تو ایک مشکل کام پہلے کر لیں، تو پھر آسان دوسرے رہ جائیں گے. وہ اس کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ ایٹ اے بگ فراگ ان دا مارننگ. صبح صبح ایک بڑا سا مینڈک کھا لیں، کیونکہ مینڈک کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ مشکل کام پہلے کر لیں تو آسان رہ جائیں گے، انہیں آپ آسانی سے نمٹا لیں گے. پھر یہ ہے کہ آپ ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں. روزانہ صبح اٹھیں، 10-15 جو کام ہے، کسی کو فون بھی کرنا ہے وہ آپ لسٹ کے اندر لکھ لیں، اور شام تک جو کام کر لیں ان کو ٹک کر دیں، اور جو باقی رہ جائیں ان کاموں کو نیکسٹ ڈے کی ٹو ڈو لسٹ میں شامل کر لیں. تو یہ طریقہ ہے ٹائم مینجمنٹ یا سیلف مینجمنٹ کا. پھر آپ اس پہ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ لسن فرسٹ. ہم پہلے اپنی سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں لسن فرسٹ، اور یہ کہ انڈرسٹینڈ فرسٹ، کہ آپ جو کچھ کسی سے آپ بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز کو بھی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ پہلے مریض کی پوری بات سن لیں ٹوکنے کے بغیر. ہو سکتا ہے کوئی امپارٹنٹ کوئی پوائنٹ رہ جائے. تو اس لیے
چاہے لسن فرسٹ. اور ہمیں یہ عادت ہے کہ ہم ایک دم اس لیے سن رہے ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے. اس کے لیے فلاسفی یہ ہے, اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ نہیں, لسن یہ ہے کہ ناٹ ٹو ریئیکٹ بٹ ایکٹ. پہلے سن لیں, پھر ریئیکٹ کرنے کی بجائے آپ سوچ سمجھ کے پھر ایکٹ کریں. پھر ان کی جو 5th پوائنٹ یہ ہے کہ سینرجائز. سینرجائز یہ ہے کہ آپ اکیلے اکیلے کام کرتے ہیں تو آپ کی توانائی کم ہوتی ہے, کئی لوگ مل کے کام کریں ان کی توانائی بڑھ جاتی ہے, تو اس مجموعی توانائی کو سینرجی کہتے ہیں. تو سینرجائز یعنی آپ ٹیم ورک کریں, آپ اکیلے اکیلے کام کرنے کی بجائے ایک ٹیم کی صورت میں مل کے کام کریں. پھر ان کا جو 6واں پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ تھنک ون ون. اب پہلے ہم مذاکرات کرتے تھے, نیگوسیشنز کی بھی بڑی سائیکالوجی اور کہا جاتا, اور پہلے نیگوسیشنز کا ماسٹر اسے کہا جاتا تھا کہ وہ اگلے کو مذاکرات میں ہرا دے اور خود جیت جائے. تو وہ کہتے نہیں, کسی آپ نیکسٹ پرسن کو آپ ہرا کے آپ جیتے, پھر یہ کیا خوشی کا باعث نہیں ہے, کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو تب ہے کہ دوسرے کو بھی کچھ ملے, آپ کو بھی ملے. تو یعنی کہ 50% یو ون 50% آئی ون. تو آج کل یہ نفسیات ہے کہ ون ون, تھنک ون ون, کہ سب جو پارٹنرز ہیں سب کو ملے. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ بس سب کچھ مجھے مل جائے اور باقیوں کو میں محروم کر دوں. تو اس طرح سے 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ شارپن دا سا. شارپن دا سا کا مطلب ہے کہ آری کو تیز کرتے رہیں, یعنی آپ کی جو سکلز ہیں ان کو پالش کرتے رہیں. جیسے اب ایک ووڈ کٹر ہے, اگر وہ اپنی آری کو یا کلاڑی کو وہ تیز کروا لے تو 6 گھنٹے کا کام وہ 2 گھنٹے میں کر لے گا. تو اسی طرح بتایا جاتا ہے ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں, مینجمنٹ میں ہوتی ہیں. اب یہی اسٹریس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, سیلف مینجمنٹ, تو یہ جب آپ کرتے رہتے ہیں سال بعد 6 مہینے کے بعد کو, تو نئی ٹیکنالوجی جو آئی ہے, جو نیا نالج آیا ہے, جو نئی سکلز آئی ہیں وہ آپ سیکھتے ہیں اور ان کو آپ اپنے کام میں ان کو استعمال کرتے ہیں, ان سکلز کو, اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو گویا یہ ہے کہ سیلف کنٹرول ایک بڑی اچھی چیز ہے. اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی اور کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. سیلف آپ کے باغیں آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے, آپ کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور اب دیکھیں, اگر ایک شخص آپ کو غصہ دلواتا ہے کسی بات پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے. تو اصل میں آپ کی باغیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آپ کوئی پپٹ نہیں ہے جسے کوئی ایک پتلی کی طرح کوئی اس سے تماشا کرا سکے اور اپنے اشاروں پہ چلا سکے. آپ ٹھیک ہے, سوسائٹی ہے, اس سے سیکھیں, اس سے نالج حاصل کریں, اسکلز حاصل کریں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے آپ, یہ بھی ایک اسرٹیونیس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم ہر بندوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کو خوش رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہمیت دیں. آپ کبھی ایئر فلائٹ پہ جائیں تو وہاں وہ بتا رہی ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس کہ آپ خدا نخواستہ آپ کو آکسیجن کی کمی ہو جائے تو یہ ماسک گرے گا, تو یہ آپ نے لگانا ہے, ایسے استعمال کرنا ہے. اور آپ بچے والی ہیں تو پہلے اپنے آپ کو لگائیں پھر بچے کو لگائیں. یہ نہ ہو کہ آپ بچے کو لگائیں اور اتنی دیر میں حالات خراب ہو جائیں اور آپ پیچھے رہ جائیں, تو اس کا بچہ بھی نہیں رہے گا اور آپ بھی نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ سے شروع کریں. ٹیک کیئر, ویری گڈ کیئر آف یور سیلف, اس کے بعد دوسروں کو. تو بعض اوقات ہم یہ ہے کہ لوگوں کی فیورٹ بننے کے لیے ان کا سیکھ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی توجہ سیکھ کرنے کے لیے, دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ہم ایسے کام کر جاتے ہیں یا ایسے وعدے کر لیتے ہیں جو ہم پورا نہیں کر سکتے, یا ہم وہ قدم نہیں اٹھاتے جو ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس بیہیویئر کو چینج کرتے ہوئے ہمارا آپ لوگوں سے مطالبہ یہی ہوتا ہے جو نفسیات دان ہیں, کہ آپ جو ہیں آپ اپنے آپ کو بھی امپاور کریں, دوسروں کو بھی امپاور کریں, اسرٹیو کریں, اپنی بات منوائیں, اور جو بہتر ہو اس پہ عمل کریں, اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے پوری کائنات میں جو سیلف ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے. دوسری مخلوقات کو اتنی پاور, اتنا اختیار اور اتنا ارادہ نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو یہ ایک سفر ہے گڈ سے بیٹر کا اور بیٹر سے بیسٹ کا. تو آج کل دور یہی ہے کہ ایکسیلنس حاصل کریں. پہلے کہا جاتا تھا کہ اسکائی از
اسکائی از دا لمٹ. لیکن آج نیا ایک محاورہ آ گیا ہے اور جس میں کہا جاتا ہے کہ اسکائی از ناٹ دا لمٹ، آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنا دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے اور سیلف ڈیولپمنٹ کی توفیق دے اور دوسروں کو کی مدد کرنے کی بھی توفیق دے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.